بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج آپ کا اسلامیات کا لیکچر نمبر 20 ہے۔ اسٹوڈنٹس، کیونکہ نیو یونٹ ہے حقوق العباد، تو آپ نے سب سے پہلے یونٹ پیج بنانا ہے۔ اس میں مختصر سوالات یعنی شارٹ کوسچنز 5 ہیں، اور انشائیہ سوالات یعنی لانگ کوسچنز 4 ہیں، اور معروضی جو ہے وہ کتاب پر ہے۔ اب آج آپ نے مختصر سوالات یعنی شارٹ کوسچنز کرنے ہیں، اور وہ 5 ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے شارٹ کوسچن، مریض کی عیادت کرنے کی فضیلت بیان کریں۔ یعنی مریض کی اگر ہم عیادت کرتے ہیں تو اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے، بیماروں کی عیادت کرنے والوں کے لیے اللہ کے فرشتے دعا گو رہتے ہیں۔ بیمار لوگوں کی عیادت کرنے سے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یعنی آپ نے پڑھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ اگر ہم صبح کے وقت کسی کی عیادت کے لیے جاتے ہیں تو شام تک 70,000 فرشتے جو ہیں وہ ہمارے لیے دعا گو رہتے ہیں، اور اگر ہم شام کو جاتے ہیں تو صبح تک 70,000 فرشتے جو ہیں وہ ہمارے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ یعنی گویا کہ اگر ہم مریض کی عیادت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے اوپر اپنی رحمتیں، جو برکتیں ہیں وہ نازل کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سی احادیث میں مریض کی عیادت کے بارے میں تاکید کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تک کوئی بیمار کو پوچھتا ہے تو وہ جنت کے پھل کھا رہا ہوتا ہے۔ یعنی یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ، اگر ہم مریض کی عیادت کے لیے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے سے کتنا جو ہے وہ خوش ہوتا ہے۔ کوسچن نمبر 2 ہے، قطع رحمی یعنی رشتہ داروں سے تعلق توڑنا کرنے والوں کے بارے میں حدیث شریف میں کیا وعید آئی ہے؟ وعید یعنی کیا سزا ان کو دی جائے گی؟ اس کا جواب ہے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بس نبوی کے اوپر سواد ڈال دینی ہے کہ اب یہ جو ہے یہ انورٹڈ کامرس میں ہے، تو یہ آپ نے مارکر سے لکھنا ہے، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ یعنی لا يدخل الجنت قاطع، یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ آپ رشتہ داروں سے تعلق توڑیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنے خاندانی نسبوں یعنی رشتہ داروں کو معلوم کرو تاکہ تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کر سکو۔ یعنی اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ آپ جو ہیں اپنے رشتہ داروں کو تلاش کیا کریں، پتہ چلایا کریں کہ کہاں کہاں آپ کے رشتہ دار ہیں، تاکہ آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ تو صلہ رحمی ہوتی کیا ہے؟ صلہ رحمی سے مراد ہوتا ہے تعلق کو قائم کرنا۔ یعنی یہ نہیں ہوتا کہ ہم رشتہ داروں سے اچھا سلوک کریں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم تعلق قائم رکھیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، کیونکہ صلہ رحمی جو ہے خاندان میں محبت کا ذریعہ بنتی ہے، اور صلہ رحمی جو ہے مال کے بڑھنے کا سبب ہے، اور اس کی وجہ سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ یعنی جتنی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث ہمیں اس بارے میں بتائی ہیں تو وہ ان کے فوائد ہی فوائد ہیں احادیث کی روشنی میں، کہ اگر ہم اچھا سلوک کرتے ہیں تو ہمیں کیا ہوگا؟ ایک تو یہ ہے کہ خاندانوں میں محبت پیدا ہوگی آپس میں، اس کے علاوہ ہمارا مال اللہ اس میں برکت عطا کرے گا، بڑھے گا وہ، اور تیسرا جو ہے ہماری عمر میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اضافہ کرے گا۔ کوسچن نمبر 3 ہے، مہمان کی عزت کرنے کے بارے میں کوئی حدیث مبارکہ بیان کریں۔ اس کا جواب ہے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس پر لازم ہے کہ مہمان کا احترام کرے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہت سی احادیث میں مہمان کے بارے میں نے ریڈنگ کے دوران بھی آپ کو بہت سی احادیث جو ہیں وہ بتائی تھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا
کہ مہمان کو جو ہے اس کا احترام کرنا ہے، اس کی عزت کرنی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس گھر میں مہمان آتے جاتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس گھر سے محبت کرتا ہے۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ ایک عورت جو ہے وہ اپنے خاوند کی شکایت لے کے آئی تھی کہ میرا خاوند جو ہے اپنے دوستوں کو دعوت پر بہت زیادہ بلاتا ہے، تو میں اس بات سے تنگ ہوں، ہر وقت میں کھانا وغیرہ پکاتی رہتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو جواب دیا تھا کہ میں بھی آپ کے گھر جو ہے مہمان آنا چاہتا ہوں۔ تو وہ عورت جو ہے وہ بہت خوش ہوئی، اس کا خاوند بھی بہت خوش ہوا۔ تو اس نے خاص اہتمام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت کا کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے گھر گئے اور دعوت کھا لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے شوہر کو کہا کہ اپنی بیوی کو کہنا کہ جب میں دروازے سے جانے لگوں تو وہاں کھڑے ہو جانا، تاکہ دیکھو اس دروازے کی طرف دیکھنا۔ تو جب وہ جانے لگے تو اس عورت نے کیا دیکھا کہ حضور کے پیچھے ہی بچھو، سانپ، بلائیں، مصیبتیں جو ہیں وہ جا رہی ہیں۔ تو تب اس کو اندازہ ہوا کہ واقعی جو ہے مہمان جو ہے وہ رحمت ہوتا ہے، مہمان اپنا رزق جو ہے وہ لے کر آتا ہے۔ تو میں خام خواہ جو ہے اپنے شوہر کو اس طرح کہتی رہتی تھی، تو مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ کتنی زیادہ مصیبتیں، بلائیں جو ہیں وہ مہمان کے آنے سے ٹل جاتی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما بھی دیا کہ جس گھر میں مہمان آتا ہے اس گھر میں اللہ رحمت برساتا ہے، اور جب تک مہمان رہتا ہے 70,000 فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس گھر میں رہنے والوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہو۔ اور تو جب مہمان کھانا کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت میکائیل علیہ السلام کو کہتا ہے کہ اس مہمان نواز انسان کے خلوص کے بدلے اس کے رزق میں اضافہ کر دو۔ اور جب مہمان کھانا کھا کر چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس مہمان نواز انسان کے خلوص کو دیکھ کر اس انسان کے وہ گناہ جو حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیے جائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ جب مہمان جانے لگے تو اس کو عزت سے رخصت کرو، یعنی اس کو دروازے تک چھوڑنے جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ جب آپ دروازے تک اس کو چھوڑنے جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان کے بارے میں یہ سنت ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے تھے کہ وہ اکیلے کھانا نہیں کھاتے ہوتے تھے۔ جب تک کوئی مہمان ان کے ساتھ کھانا نہیں کھاتا تھا تو آپ کھانا تناول نہیں فرمایا کرتے تھے۔ اسٹوڈنٹس، کویسچن نمبر 4 ہے مریض کی عیادت کے 2 آداب بیان کریں۔ جواب ہے مریض کی عیادت کے 2 آداب درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، مریض کو حوصلہ دینا چاہیے۔ اگر مریض کو مالی ضرورت پیش ہو تو اپنی طاقت کے مطابق پوری کر دینی چاہیے۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ صرف یہی نہیں ہے کہ ہم مریض کی عیادت کرنے جائیں، خوش دلی خوش گپیاں ماریں، وہاں پہ چائے پانی پی کے تو آ جائیں، بلکہ ہمیں وہاں جا کے مریض کو جو ہے وہ حوصلہ دینا چاہیے، اس کی ہمت بندھانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو خدا تعالیٰ صحت و تندرستی عطا کرے گا، آپ نے حوصلہ نہیں ہارنا۔ اور اس کے علاوہ اگر اس کو مالی ضرورت ہو، یعنی اس کے پاس پیسے کی مال کی کمی ہو، تو اس کی مدد کر دینی چاہیے اپنی ہمت کے مطابق، تاکہ اس کو یہ محسوس نہ ہو کہ میں اپنے جو دوائی وغیرہ کے اخراجات ہیں وہ پورے نہیں کر سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت سے موقعوں پر کہہ دیا کہ مریض کی عیادت جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر ہم مریض کی عیادت کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں برکتیں ہیں وہ نازل ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مریض کو پوچھتا ہے، یعنی اس کی عیادت کو جاتا ہے، تو اسے جنت میں اللہ تعالیٰ باغ عطا کرتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، نہ ایک پودا نہ درخت، پورا باغ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے۔ اگر کسی بیمار کو ہم پوچھنے کے لیے جاتے ہیں، اس کی عیادت کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت زیادہ ہم سے خوش ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بیمار کی عیادت کرتا ہے تو وہ اللہ کی رحمت میں غوطے کھاتا ہے، اور اگر وہ بیٹھتا ہے تو اس کی رحمت میں بیٹھتا ہے،
یعنی اگر ہم صبح کے وقت جاتے ہیں تو شام تک اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحمتیں نازل کرتا ہے، اگر شام کو جاتے ہیں تو صبح تک جو ہے اللہ جو ہے اپنی رحمتیں اور برکتیں ہمارے اوپر نازل کرتا ہے۔ لاسٹ کویشچن ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مہمانوں سے کیسا سلوک کرتے تھے؟ اس کا جواب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے حد مہمان نواز تھے، مہمان کی خوب خدمت کرتے، اس کی ضرورتوں کا خیال رکھتے، اس کی کسی بات کا برا نہ مناتے، اسے عزت و تکریم سے رخصت کرتے۔ یعنی ہر صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ ہم نے مہمانوں کی عزت و احترام کرنا ہے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے کے گئے تو حضرت ابو ذر غفاری کے گھر آپ نے رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آپ نے قیام کیا، تو آپ اوپر چھت پہ تھے، اور چھت آپ کو پتہ ہے کہ ان دنوں یہ جو یہ کھجور کی چھال وغیرہ کی بنتی تھی، اور نیچے جو ہے میزبان سوئے ہوئے تھے۔ تو جب آپ پانی پینے لگے، سوری نیچے آپ تھے، اوپر وہ میزبان اور ان کی بیوی تھی، تو جب حضرت ابو ذر غفاری نے اپنی بیوی سے پانی مانگا تو وہ گلاس جو ہے ان سے گر گیا پانی کا۔ تو سردی کا موسم تھا، آپ نے کیا کیا کہ فوراً جو ہے اس کا وہ جو اپنا لحاف اوپر لینا تھا وہ اس کے اوپر جو ہے وہ گرا دیا، تاکہ جو پانی ہے وہ نیچے مہمان تک نہ جائے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں کہ وہ خود رات کو سردی میں سوئے، یعنی ان کا لحاف بھی گیلا ہو گیا، لیکن آپ نے اپنے مہمان کا جو ہے وہ پورا خیال رکھا کہ مہمان کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مہمان کی بہت عزت اور احترام کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ مہمان کی عزت اور احترام کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم مہمان کی عزت اور احترام کریں، اور اس کی کوئی یعنی جب وہ آیا ہوا ہو گھر تو اس کو کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے اس کی دل آزاری ہو، اس کو تکلیف ہو، اور وہ یہ سمجھے کہ میں یعنی یہ اپنے دل میں سوچے کہ میں تو خام خواہ ہی آ گیا۔ تو اس طرح کی بات نہیں ہونی چاہیے، بلکہ وہ خوش دلی سے رہنا چاہیے تاکہ وہ عزت و تکریم سے وہاں سے رخصت ہو، اور اگر وہ کوئی ایسی بات کر بھی دے جو کہ ہماری دل کو ہمیں اچھا نہ لگے تو ہمیں اس کا برا نہیں منانا چاہیے۔ اسٹوڈنٹس ڈائری نوٹ کر لیں، لرن پلس رائٹ، یعنی یہ ساتھ ساتھ آپ نے نوٹ بک پہ لکھنے بھی ہیں۔ یہ جو شارٹ کویشچنز آج کروائے ہیں ان کو لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ بار بار میں آپ کو کہتی ہوں کہ آپ کی ہینڈ رائٹنگ اچھی ہونی چاہیے، خوش خطی میں آپ نے لکھنا ہے، جان نہیں چھڑانی کہ بس یہ ہمارا کام ہو گیا، فٹافٹ ہم نوٹ کر لیں، اور ساتھ ساتھ نوٹ کریں، کیونکہ آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ جی اب ہماری نوٹ بک چیک ہونی ہے، چلو جی اب تو ہم فٹافٹ بس کر کے اپنی جان چھڑائیں اور ہمارا کام بس کمپلیٹ ہونا چاہیے۔ تو میں نے وہ جو چیک نہیں کرنا، میں نے آپ سے دوبارہ کام کروا لینا کلاس میں بٹھا کے، اس لیے آپ لوگوں نے ہینڈ رائٹنگ اچھی کرنی ہے اور اچھا کام کرنا ہے، اور اس کو ساتھ ساتھ لرن بھی کرنا ہے۔